السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو لیکچر جو ٹاپک ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ اکنامکس کی ایک بنیادی تھیوری ہے جسے ایڈم اسمتھ تھیوری یا اکنامکس اینڈ دی سائنس آف ویلتھ کے نام سے پکارا جاتا ہے. ایڈم اسمتھ کا تعلق بیسیکلی اسکاٹ لینڈ سے تھا. وہیں ایک یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے بھی تھے. 1776 یعنی کہ 1776 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اقوام کی دولت یعنی کہ دی ویلتھ آف نیشن. یہ بک بہت ہی پاپولر ہوئی کیونکہ یہ ایک واحد شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے اکنامکس کی کوئی تھیوری پیش کی. یہی وجہ ہے کہ ایڈم اسمتھ کو فادر آف اکنامکس یعنی کہ اکنامکس یا معاشیات کا باپ کہا جاتا ہے. جس طرح فزکس، کیمسٹری اور دوسرے سبجیکٹس کے اندر ان کے اپنے اپنے فادرز ہیں، ان کے اپنے اپنے بانی ہیں، اسی طرح اکنامکس کا جو فادر ہے وہ ایڈم اسمتھ کو کہا جاتا ہے. ایڈم اسمتھ نے سب سے پہلے اپنی جو بک لکھی اس میں انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز پیش کیے. یہی وجہ ہے کہ یہی ان کی شہرت کا باعث بھی بنی اور اس وجہ سے جو دنیا تھی وہ ایک ترقی کی طرف گامزن ہوئی. سب سے پہلے جو لوگ تھے ایڈم اسمتھ کی تھیوری سے پہلے تو لوگ ایک دوسرے سے ٹریڈنگ کرنا، کامرس کے ذریعے جو بھی ٹریڈنگ تھی، بائنگ اینڈ سیلنگ تھی، وہ کرنے میں بہت کترایا کرتے تھے. لیکن جب ان کی یہ تھیوری پیش آئی جس کے اندر انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز پیش کیے، ان کے جو میجر آئیڈیاز تھے اس بک کے اندر وہ تھے منی کے حوالے سے، یعنی کہ ان کا جو کنسیپٹ تھا ویلتھ کے حوالے سے انہوں نے وہ ڈیفائن کیا. اس کے علاوہ کنزمپشن فنکشن، یوٹیلیٹی فنکشن، آپ کا اس کے علاوہ امپلائمنٹ فنکشن، کنزمپشن، اس کے علاوہ سیونگ فنکشن، سارے کے سارے انہوں نے اس بک کے اندر ڈیفائن کیا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے تھیوری کی طرف جو آج کی ہمارا لیکچر ہے جس کا نام ہے اکنامکس اینڈ دی سائنس آف ویلتھ. اس تھیوری کے اندر اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ورڈ ویلتھ کسے کہتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ ورڈ سائنس اکنامکس کے اندر کہاں یوز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ورڈ ویلتھ کی طرف. تو ویلتھ کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا ویلتھ کا مطلب دولت ہوتا ہے. دولت کا مطلب صرف اور صرف پیسہ نہیں ہوتا. جس طرح پہلے زمانے کے لوگ صرف گولڈ اور سلور کو ہی اپنی ایک کرنسی تصور کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹریڈنگ کرنے میں، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں کترایا کرتے تھے. تو جب ایڈم اسمتھ آئے انہوں نے اپنی جو تھیوری پیش کی، انہوں نے سب سے اچھی جو ڈیفینیشن پیش کی ویلتھ کی وہ اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی. انہوں نے اپنی ڈیفینیشن کے اندر بتایا کہ ویلتھ کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ویلتھ کیا ہے. ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دولت جو آپ مختلف سیکٹرز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. جس طرح ہمارے سامنے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. ان چاروں فیکٹرز کے ذریعے ہم اپنا پیسہ حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ لینڈ، اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ زمین کے ذریعے رینٹ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیبر ہے تو لیبر کی ویج یعنی کہ اس کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. اگر آپ کا کوئی کیپٹل آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کا انٹرسٹ یا پروفٹ جسے سود کہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ آرگنائزیشن آپ اپنے بزنس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو چلاتے ہیں. یہ ان کی جو تھیوری تھی اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا ویلتھ، انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا. ویلتھ کا مطلب یاد رکھیے گا، ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ حاصل کریں. جیسا کہ اگر میرے پاس زمین ہے اس زمین کے اوپر میں رینٹ حاصل کرتا ہوں. اگر میں کہیں مزدوری کرتا ہوں یا کوئی جاب کرتا ہوں اس کے اوپر اگر میں اپنی سیلری یا کوئی ویج حاصل کرتا ہوں. اگر میں نے اپنا پیسہ کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو مجھے پروفٹ یا جو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ حاصل کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہر وہ سیکٹر جس کے ذریعے سے میں پیسہ حاصل کر رہا ہوں یہ سب کا سب میری ویلتھ کہلائے گا. سیکنڈ چیز کے اوپر چلتے ہیں جسے کہتے ہیں سائنس. کیونکہ اس تھیوری کے اندر ایک ورڈ یوز ہوا تھا سائنس. سائنس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اس ٹاپک کے اندر سائنس کا ورڈ اس لیے یوز ہوا کہ سائنس کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سائنس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لیبورٹریز کے ذریعے آپ بہت سارے لیبورٹریز کے اندر بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ آپ ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی اس تھیوری کو مارکیٹ کے اندر اپلائی آرام سے کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے ان کی یہ تھیوری جو انہوں نے 1776 میں پیش کی تھی اور آج تک ان کی یہ تھیوری چل رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ مارکیٹ کے اندر 100% امپلیمنٹ ہوئی.
تو یہ تھی ان کی جو تھیوری کی جو مین پوائنٹ ہے وہ ایک ویلتھ، اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے سائنس. یہ سمجھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا. اس میں نے اپنی جو تھیوری پیش کی ان کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں، یعنی کہ ٹریڈنگ کریں، ایک سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس جائے، اور سارا کا سارا جو ویلتھ ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہے، ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی رہے اور سرکولیٹ بھی ہوتی رہے. تو یہی وجہ تھی انہوں نے یہ تھیوری پیش کی. اچھا، اس تھیوری کے اب ہم مین پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ایڈم اسمتھ نے یہ چیز ڈسکس کی کہ دنیا میں جو بھی شخص جو بھی کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف دولت کے لیے کام کر رہا ہے. اگر آپ ایک نظر اپنے اوپر دوڑائیں اور اپنے آنے والے کل کی طرف دوڑائیں اور اپنے پیچھے ہوئے آنے والے جو لوگ تھے ان کے اوپر دیکھیں، اپنے ارد گرد کی طرف لوگوں کی طرف دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں بیسکلی وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا دولت کے لیے کر رہے ہیں. جس کے بھی میں نے ویلتھ کی ڈیفینیشن آپ کو ایکسپلین کی کہ ویلتھ کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں پیسے سے ہٹ کر بھی، تو ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو مین سینٹرل آئیڈیا تھا ان کی ڈیفینیشن کا، ان کی تھیوری کا، وہ یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی شخص جو بھی کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی یہ تھیوری بہت پاپولر ہوئی اور آج تک اس تھیوری کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ہم دولت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے خرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایکسپلین کیا. تو انہوں نے سب سے پہلے ایک چیز ایکسپلین کی کہ جو دولت ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہم ویلتھ کا حصول ہے وہ ہمارے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی کہ ہم جو بھی چیز جو بھی پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ لینڈ سے حاصل کرتے ہیں. لینڈ، اگر آپ ایگریکلچرسٹ ہیں یعنی کہ آپ کی فصلیں ہیں، آپ کسان ہیں، تو آپ زمین کے ذریعے پیسہ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی فیکٹریز ہیں تو آپ اس میں بھی آپ زمین کے جو فیکٹریز آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ پیسہ حاصل کرتے ہیں. سیکنڈ تھنگ، اگر آپ نے کوئی جاب کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی لیبر یوز کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ پیسہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ چیز، آپ نے کہیں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کہیں بینک میں، کہیں بہت بڑے سیکٹرز کے اندر آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، تو وہاں سے جو انٹرسٹ حاصل کرتے ہیں، جو پروفٹ حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک سورس آف انکم ہوتی ہے. اس کے علاوہ چوتھی چیز تنظیم یعنی کہ آرگنائزیشن ہے. جو لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن ہے، یہ چاروں چیزیں مل کے فیکٹرز آف پروڈکشن بنتی ہیں. اس کے ذریعے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ملک اپنی کلیکشن آف منی کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی دولت ہوتی ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کی جاتی ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا جو دولت کا حصول تھا. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. جب انسان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے اور اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کنزمپشن آف منی، کنزمپشن آف ویلتھ. یعنی کہ جب ہم پیسے کماتے ہیں تو ہم پورے کے پورے پیسے اپنے پاس سیو نہیں رکھتے، ہم اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ یا تقریباً سارے کے سارے پیسے ہم اپنی روٹین یا اپنی لائف کو گزارنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر مجھے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو میں اپنے تعلیم پہ پیسے لگاؤں گا. اگر مجھے اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے تو مجھے گروسری آئٹمس، الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی بل جتنے بھی ہیں اس پہ خرچ کرنا ہوگا. میڈیکل آئٹمس ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ خوراک وغیرہ ہر چیز کے اوپر مجھے اپنے پیسے صرف کرنے ہوں گے. یہ کہلائے اکنامکس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکنڈ تھنگ از کنزمپشن آف ویلتھ. تھرڈ چیز اس کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آپ پیسے کماتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹ بھی فیکٹرز آف پروڈکشن کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی کہ اس تھیوری کے اندر جنہوں نے پہلی بات کہی کہ ہم جتنی بھی رقم جو بھی پیسہ کماتے ہیں وہ فیکٹرز آف پروڈکشن یعنی کہ زمین سے یا لیبر کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، اور جب ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹ بھی انہی کے اوپر کرتے ہیں. فار ایگزامپل، میں نے اپنی لیبر کے ذریعے پیسے کمائے، میں نے اپنا ریونیو جنریٹ کیا، میرے پاس 200 لوگ کام کر رہے تھے، میں نے ریونیو جنریٹ کیا تو میں نے اپنی ریونیو کا بہت بڑا حصہ ان کو سیلریز بھی ادا کی، تو یہاں پہ میرے پیسے ان کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوئے. اگر میرے پاس لینڈ ہے اس لینڈ کے اوپر میں نے پیسے یوٹیلائز کیے یا میں نے اپنی لیبر کے اوپر پیسے یوٹیلائز کیے، تو جہاں سے میں کماؤں گا وہیں پہ میں ڈسٹریبیوٹ بھی کروں گا. یہ ان کی جو ویلتھ کی ڈیفینیشن کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا. چوتھے پوائنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ ہے اس کو ایکسچینج کرنا چاہیے ہمیں. یعنی کہ ہم اگر مجھے سے فار ایگزامپل
مجھے اگر کسی کوئی چیز خریدنی ہے تو میں پیسے دے کر وہ چیز خریدوں گا. اگر کسی اور شخص کو چیز مجھ سے خریدنی تو مجھے پیسے دے گا اور مجھ سے وہ چیز خریدے گا. تو اسے کہتے ہیں ایکسچینج آف ویلتھ. تو یہ 4 پوائنٹ یاد رکھیے گا. ان کی جو ڈیفینیشن ہے, ان کی جو بیسک سینٹرل آئیڈیا وہ ان 4 پوائنٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دولت کہاں سے کمائی جائے گی. دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان 4 چیزوں کے ذریعے ہی اپنی دولت کو سرکولیٹ بھی کرتے ہیں اور کماتے ہیں. سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ جو بھی دولت ہم کمائیں گے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن کے ذریعے کمائیں گے. جو بھی چیز ہم خرچ کریں گے اپنی ڈیلی لائف گزارنے کے لیے وہ کنزمپشن فنکشن کہلائے گا. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جو بھی پیسہ ہم نے کمایا اور پھر اس کے اگینسٹ ہم نے اپنی لیبر کو جو سیلریز دی ہے, جو بھی ہم نے خرچے کیے, وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہلائے گا. ان کی تھیوری کا جو چوتھا پوائنٹ تھا ویلتھ کے حوالے سے وہ ایکسچینج آف ویلتھ تھا. یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی دولت ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں موو ہو, کیونکہ جب پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے موو ہوتا ہے تو وہ چیز بڑھتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اس تھیوری کے بعد اکنامکس کے اندر ایک بہت بڑا بوم آیا. بوم اس حوالے سے آیا کہ جو لوگ شرماتے تھے, کتراتے تھے اور جھجکتے تھے کہ وہ ایک سامان ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں بھیجنا چاہتے تھے, لیکن جب انہوں نے یہ تھیوری پیش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی بائنگ اور سیلنگ ہے وہ گولڈ کے بجائے ہم پیپر کرنسی پہ یا کسی بھی کرنسی کے اوپر کریں گے, جس کی وجہ سے لوگوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کی. اور یہی وجہ ہے کہ سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جانا شروع ہوا اور اسی طرح دوسرا سامان لوگوں نے اپنے ملک میں لانا یعنی کہ امپورٹ کرنا بھی شروع کیا. تو ان کی اس تھیوری کی بنیاد پر ایک بہت زیادہ جو ہے کامرس کے اندر, ٹریڈ کے اندر ایک بوم آیا اور اس بوم کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار بڑھنا شروع ہوا. تو یہ تھا ان کی تھیوری کا ایک بنیادی پوائنٹ. وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی ویلتھ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں اور اچھے طریقے سے کمائیں. جس طرح سائنس کے اندر ایک تھیوری جب آتی ہے تو اس کے اوپر بہت ساری تنقید اور بہت سارے دوسری تھیوریز بھی آنا شروع ہوتی ہیں. جو ایک تھیوری کے آنے کے بعد دوسری تھیوری جس طرح سائنس میں ریجیکٹ ہوتی ہے, تو اسی طرح اکنامکس کے اندر بھی یہی ہوا. جب ایڈم اسمتھ, کیونکہ وہ بانی تھے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی, تو لوگوں کو بھی اتنی نالج نہیں تھی اس کے حوالے سے, لیکن جس طرح لوگ یوز ٹو ہونا شروع ہوئے, لوگوں نے اس تھیوری کو استعمال کیا تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس نکل کے سامنے آئے ہیں. تو لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا. کرٹیسائز اس طرح سے کیا, لوگوں نے کہا کہ یہ جو علم ہے یعنی کہ یہ دولت کا علم ہے یہ مذہبی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. یعنی کہ کسی بھی مذہب کے اندر دولت کو پریورٹی نہیں دی گئی, انسان کو پریورٹی دی گئی ہے. انہوں نے کہا, جو مذہبی اسکالر تھے اس وقت کے, انہوں نے کہا کہ لوگ دولت سے محبت کرنے لگ گئے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے, اور لوگوں سے محبت نہیں کر رہے, جو چاہت تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو بھی لوگ مطلب ہوتا ہے وہ صرف پیسے کے لیے ہوتا ہے. ایک بہت بڑی تنقید یہ ہوئی. اس تھیوری کے اوپر دوسری تنقید یہ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ شیطانی علم ہے. شیطانی علم سے مراد یہ ہے کہ ہم دولت کے حصول کے چکروں میں ہم نے دولت کو فرسٹ پریورٹی دے دی ہے, نہ کہ ہمیں انسان کو پہلی پریورٹی دے دی ہے. یعنی کہ ہم نے انسان کے مقابلے میں دولت کو لا کھڑا کیا ہے. ہم صرف دولت سے پیار کرتے ہیں, ہم انسانوں سے جو محبت, جو پیار, جو خلوص ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے. اور اگر ہم کسی انسان سے خلوص یا محبت جو پیار کر بھی رہے ہیں وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایڈم اسمتھ کی اس تھیوری کے اوپر بہت بڑی تنقید اس بات پہ ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا.